عقیقہ ہے کیا؟ اب میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں. عقیقہ کیا ہے؟ عقیقے کا ذکر کہیں حدیث شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور عقیقہ کب ہونا چاہیے؟ کیا طریقہ ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا معلوم ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے نہیں؟ کیونکہ لوگوں کو اور عورتوں کو خاص کر پتہ چلنا چاہیے کہ عقیقہ کیا ہوتا ہے. انہیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کس کی شادی میں کب ہلدی ہوگی، کب پیاز ہوگی، کب لہسن ہوگا. سمجھ رہے نا میرا اشارہ؟ بس صرف ان کو اتنا پتہ. لیکن عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، توجہ رکھنا، آقا کے یہاں پر بیٹی کے یہاں پر بچے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بچے کا نام حضرت امام حسن. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا نا کتنے پیارے انداز میں، کربلا کعبے کی مطلب دین کی حفاظت، وہی مطلب ہے، سمجھ رہے؟ حفاظت کے لیے آیا ہوں. ایک بچے کا نام حضرت امام حسن اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین. اب ذرا حدیث شریف سنو، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آیا ہے، عقل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ کرنے کے بعد اب اپنی بیٹی فاطمہ سے آقا فرماتے ہیں، یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے میری بیٹی فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب طریقہ مل رہا، اے فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو، اور جتنے بال ہو اس بال کی برابر چاندی تول کر وزن کر کے ان بچوں کے نام کا صدقہ دے دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. کون حسین پاک؟ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. کہیے یا حسین، پیچھے والے بولے یا حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا. اب یہ لوگ تبھی مالدار ہوئے نا، تو یہ تو کتنے ہی دے دیں، ان پہ فرق تھوڑی پڑے گا. الحمدللہ. مگر یہ جو پیش کر رہے ہیں تو محبت سے پیش کر رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں اسٹیج پہ مجھ سے بھی لے لیں گے، اس لیے دے رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب عقیقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا، یعنی نواسوں کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا، اور بیٹی سے کہا بیٹی ان کا سر منڈوا دو، جتنے بال ہوں اس بال کی برابر چاندی تول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وتصدقی بزینتی شعری فضة، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زینتی بڑا میں نے باہر سے جا رہا ہے، اور زینت اس میں مفرد ہے، سمجھے، اور وزن اس کا مادہ۔ لیکن اب سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس سے پتہ چلا بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، اور بال بھی منڈوانا چاہیے۔ بال منڈوا کر کے بالوں کے وزن کی چاندی خیرات کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ۔ جو اس کا حقدار، سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو دوسری حدیث شریف سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقہ، آقا فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کے ذریعے گروی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور ذرا سنو، آقا فرماتے ہیں تُنبَعُوا عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ۔ آقا فرماتے ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ یہ رومال میں نے آپ کو گروی دے دیا تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ایسے ہی وہ بچہ گروی ہو جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے اوصاف اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اچھے اوصاف کے حامل ہوں، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کی طرف آئے، حدیث سے پتہ چلتا ہے عقیقہ کرو، بچے نیک خصلت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں وَتُذْبَحُوا عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، 7ویں دن اس بچے کے عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کسی نے 2 مہینے کے بعد کیا تو، یا 8ویں دن کیا، یا 1 سال بعد کیا۔ میں نے صرف حدیث پڑھی، امام شافعی کے نزدیک
جی امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک جی عقیقہ سنت مؤکدہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ سبحان اگر اللہ، کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور ہم احناف کے نزدیک ہیں، ہم کن کو فالو کرتے ہیں بولو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تو اب یہ عقیقہ ہوا 7ویں دن، آقا کا طریقہ اگر کوئی 8ویں دن کر لے، 1 مہینے میں کر لے، پوری زندگی میں کبھی بھی کر لے، عقیقہ ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ عقیقہ پوری زندگی میں، لیکن آقا کی حدیث سنت طریقہ ہے وہ 7ویں دن، کیونکہ حسن حسین کا بھی نبی نے 7ویں دن کیا تھا۔ یہ باتیں میری بہنوں کو پتہ نہیں، اس لیے میں نے چھیڑی نا عقیقہ والا، انہیں پتہ نہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہے برتھ ڈے ہوگا، برتھ ڈے۔ اب تو برتھ ڈے بھی بھول گئے برتھ ڈے ڈائریکٹ۔ اور برتھ ڈے میں کیا ہوگا؟ جناب والا ایک کمرے کو سجا لیا گیا، اس میں ریبن لگا دیا گیا، کہیں ریبن کاٹا جا رہا ہے، مہمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، میکے والے آ رہے ہیں، کیک کٹ رہا ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں، عیسائیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا، یہودیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کو سجا کر کے، بنا کر کے، یہ لڑکے کو اچھے کپڑے پہنا کر کے سب خوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو مبارکباد کا طریقہ بھی اسلامی نہیں ہے، بلکہ ہو رہی ہے جناب والا ہیپی۔ آگے کا تو یاد ہی ہوگا تمہارے، یا پورا ہی بتا دوں؟ تو یوں تو یاد ہی ہوگا، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا تھا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن طریقہ ناجائز کر رہے ہو، طریقہ غلط ہے۔ کرنا تھا تو تم اپنے بچے کا صدقہ غریبوں کی دعوت کرتے، مسکینوں کو کھلاتے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے، مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کراتے، کسی اچھے عالم کو بلا کر کے اس کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرا دیتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لڑکی نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میں تو اپنے ماموں سے آئی فون لوں گی، آئی فون۔ ہاں، برتھ ڈے میں مانگی بھی تو کیا مانگا؟ آئی فون۔ پہلے برتھ ڈے میں دیتے تو بہار شریعت دیتے، کیا کہنے، واہ واہ، کنز الایمان دیتے، سبحان اللہ۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا بہار شریعت کیا چیز ہے، انہیں تو یہی پتا کہ میرے اوپر لالی کون سے کلر کی سوٹ کرے گی، انہیں تو یہ پتا ہے کہ میری چٹیا پچھلے پروگرام میں ادھر کو تھی، اب کے پروگرام میں کدھر کو ہوگی، انہیں تو یہی پتا ہے۔ انہیں پتا نہیں قانون شریعت کیا، بہار شریعت کیا، فتاوی رضویہ کیا، کنز الایمان کیا، مگر حاجی صاحب کو مبارکباد، انہوں نے بیٹے کی شادی پر بھی پروگرام کیا تھا، اور بیٹے کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس میں عقیقہ سنت طریقے پر اور اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے علماء کو بلایا، اور تم نے بھی اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا۔ دیکھو رات کے 2 بجنے جا رہے ہیں حضرت، پھر بھی ماشاءاللہ گاؤں والے ایسے ہی بیٹھے۔ جی جی، مجھے انہوں نے سعد نے فون کیا تھا، میں نے بتایا، میں نے کہا بیٹا میں ایسے سے دور رہوں گا سفر میں، بولے حضرت آ جاتے، انہوں نے پورا بتایا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ اب کیسے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں، سمجھ رہے؟ اسٹیشن پہ گاڑی ایک دم تیار رکھی تھی، اترتے صافہ بھی میں نے گاڑی میں باندھا،
ایسے حالات۔ لیکن سنو پیارو، خوشی کی بات ہے نا یہ، مگر لوگ واللہ ہمارے یہاں رسمیں بھی کون سی نکال، اور تو سنو، اگر بچوں کو اگر ان کی ماں تک یہ پہنچا دیو، اس بچی کی ماں تک، دادا تو ہیں یہیں پر اور گھر والے اور بھی سنیں، وہ بچی جب شباہت فاطمہ بڑی ہو تو اس کا نام شباہت فاطمہ رکھا ہے، الحمدللہ اس کا ایک ایک طریقہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پر ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ایسی بچیاں ہو گئی نا تو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ یہ جتنے جسم دکھانے والی اور ناچنے والیوں کی نقل بنانے سب چولہے میں گھس جائیں گی، سب چولہے میں۔ ایک بچی سب کو دھو کے رکھ دے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں بتا دینا، یہ ایسی بھی تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو پال رہی، اور وہ خاتون بھی کون تھی؟ اللہ آقا علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ہائے سبحان اللہ، اور بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا۔ جب بیٹا اگر آیا کرتا تھا تو آنے کا طریقہ اسلامی اس کی ماں نے بتایا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا کا بیٹا ہاتھ دو، کھانے کا طریقہ یہ انگلی چاٹو، پلیٹ صاف کرو، جو طریقہ ہوتا وہ ماں بتاتی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے مدرسہ نبی نے فرمایا ماں کی گود ہے، اب وہ ماں کر رہی ہے، نماز کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ایک دن وہ چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، وضو بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا سا بچہ اگر ایسی نقل کرے جیسے بڑے کام کرتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ وضو بنا رہا، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، میرا لال وضو بنا رہا، اس نے کلی کری، چھوٹا سا بچہ ناک میں پانی ڈالا، چھوٹا سا بچہ چہرہ دھویا، چھوٹا سا بچہ ہاتھ دھویا، چھوٹا سا بچہ، ماں جا کر کے ادھر بیٹھ گئی۔ دیکھو وضو بنا کر کے میرا لال کیا کرے گا۔ اب وہ بچہ وضو بنا کر کے سیدھا کدھر چلا، کہیں کھیلنے نہیں گیا، سیدھا اپنی ماں کی طرف کو چلا۔ ماں کا چہرہ کھل گیا، یہ تو میری طرف کو آ رہا، اتنا پیارا بچہ، پانی کے قطرے چہرے پر ایسے لگ رہے تھے جیسے موتی کے دانے رکھے ہو۔ یہ بچہ ماں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، آ رہا ہے، ماں کی ہنسی چھوٹ گئی، ماں سے رکا نہیں گیا، ماں کا پیار برسنے لگا۔ وہ بچہ جب قریب